بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی نوعمر یہ ہیں کہ عیسائی فوجیں ریحا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نوعمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے۔ عیسائیوں کے مظالم بادشاہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار ریحا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بازوں نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ ضرور دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ریحا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک ریحا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ عیسائی سپہ سالار آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر پرکاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور ریحا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دیں تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی۔ سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا، ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں، اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ تم سے زیادہ انعام کے مستحق ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تبریہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ اس صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں 12,000 گھوڑے سوار تھے اور پیادہ لشکر کے اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دنوں تک لشکر آمنے سامنے رہا، بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمے کی ایک رسی میں باندھ کر ہمکا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب نما مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی اور ان کا مشہور جنگجو
بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا اپنے محمد کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے۔ ملعون بھی مسلمان کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسروم دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کے بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگو پڑی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے یلغار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کیساریہ، اسکا، صفوریہ، شکیف، فلا، تبنین، سیدہ، بیروت، سور، اسکلان کے علاقے فتح کیے اور رملہ وغیرہ مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جس پر تمام مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں۔ 40 دن تک جو یہ فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری مطابق ستمبر 1187 صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و بریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکائے رکھے تھے۔ ایک دوسرا دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں۔ ایک دوسرا دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا آگے کہو، تو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داری کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ تو جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت، گری صرف لاشیں، جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا تو مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری طرح صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس کی انگلی کاٹی اور وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا، یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعزم بنا دیتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔